السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورۃ الدخان پڑھنی ہے۔ 59 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس سورت کا ایک مختصر سا تعارف یہ ہے، دخان دھواں کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دھوئیں کا تذکرہ آیا ہے اس میں، اس حوالے سے اس کا نام سورۃ الدخان اس نسبت سے ہے۔ اس کی تفسیر جو دھوئیں کی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ اس آیت میں آئے گی۔ سورۃ الدخان مستند روایات کے مطابق اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ تبارک و تعالی نے مکہ معظمہ کے رہنے والوں کو، کافروں کو متنبہ کرنے کے لیے شدید قحط میں انہیں مبتلا کیا۔ ان پر بہت شدید قسم کا قحط آیا، اتنا شدید قحط تھا کہ لوگ چمڑے تک کھانے کو مجبور ہو گئے۔ تو ابو سفیان کے ذریعے سے کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ یہ قحط ہم سے ہٹا دے۔ جب بندے پہ بن آتی ہے تو پھر بندہ کہاں کہاں جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کرتے ہوئے بھی، دشمنی کرتے ہوئے بھی، بالآخر وہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم سے قحط دور فرما دے، اور اگر قحط دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ قحط دور ہو گیا، اللہ نے انہیں قحط سے نجات عطا فرمائی، مگر وہ لوگ کافر کے کافر ہی رہے اور اپنے وعدے سے پھر گئے، ایمان نہیں لائے۔ اس واقعے کا تذکرہ بھی اس سورت کی آیت نمبر 10 سے لے کر 15 میں آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حامیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، صدق اللہ العظیم۔ حامیم دو حروف ہیں، حروف مقطعات ہیں۔ والکتاب المبین، یہاں اور کے معنی میں نہیں ہے، قسم کے معنی میں۔ الکتاب بھی کیسے پتہ چلا یہ وہ قسم کی ہے؟ الکتاب کے نیچے جو زیر ہے یعنی مجرور ہے وہ، اور وا حرف جر ہے۔ جو واو اور والا ہوتا ہے وہ حرف عطف ہوتا ہے۔ حرف عطف کا مطلب ہے جو پیچھے کا اعراب ہے وہی آگے آئے گا، لیکن جو واو قسم والا ہوتا ہے یہ حرف جر ہے، یعنی مجرور کر دیتا ہے اپنے بعد والے اسم کو۔ تو الکتاب جو بعد کا اسم ہے وہ مجرور ہے، اور مجرور کی علامت اکثر کیا ہوتی ہے؟ کسرہ، زیر۔ والکتاب قسم ہے کتاب کی، المبین، مبین کے نیچے زیر کیوں ہے؟ کیونکہ المبین الکتاب کی صفت ہے۔ الکتاب موصوف ہے، المبین اس کی صفت ہے۔ یاد رکھیں صفت کا بھی اعراب اپنے موصوف والا ہوتا ہے۔ تو یہ مبین کتاب ہے یعنی واضح کر دینے والی کتاب ہے، جو چیزوں کو کھول کر بتا دیتی ہے، جو حق اور باطل کو واضح کر دیتی ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ اس کتاب کی قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ، یقیناً ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، فی لیلۃ، ایک رات میں۔ قرآن مجید ایک رات میں نازل ہوا ہے، لیلۃ مبارکۃ۔ اب یہ مبارکہ کیا ہے؟ لیلہ کی صفت ہے، لیلہ کی صفت ہے، یعنی ایسی رات جو برکتوں والی تھی۔ مبارکۃ، برکتوں والی، لیلۃ رات، ترجمہ الٹا کرتے ہیں، لیلۃ مبارکۃ، برکتوں والی رات۔ مبارکہ بعد میں آیا ہے، لیلہ پہلے آیا ہے، لیکن ترجمہ مبارکہ کا پہلے کریں گے، لیلہ کا بعد میں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت پہلے آتی ہے۔ اس لیے جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو الٹ کرتے ہیں، لیلۃ موصوف، مبارکۃ صفت، لیکن ترجمہ کیا کریں گے؟ برکتوں والی صفت، رات موصوف۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے
ایک برکتوں والی رات میں. انا کننا منذرین، انا یقیناً ہم، کننا ہم ہیں، منذرین خبردار کرنے والے، ڈر سنانے والے. یہ انذار کے بارے میں بتایا ہوا ہے نا آپ کو، اسی سے منذر ہے انذار کرنے والا. انذار کون سا ڈر ہوتا ہے؟ ڈر سنانا، یعنی کسی کے ساتھ بڑی ہمدردی ہو نا آپ کو، اور وہ اگر کوئی غلط کام کر رہا اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلے گا، تو آپ اس کو سمجھاتے ہیں نا کہ ایسا نہ کرو، اس کا بڑا غلط نتیجہ نکلے گا. یہ جو آپ کا ڈر، آئندہ کا جو غلط نتیجہ ہے، جو عاقبت ہے، اس سے جب آپ ڈراتے ہیں کسی کو بری عاقبت سے، تو اس کو انذار کہتے ہیں، پیار و محبت سے، محبت کے جذبے سے. فرمایا انا کننا منذرین، ہم تو لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں، خبردار کرتے رہتے ہیں. فیہا، یہ جو رات ہے، جس مبارک رات میں قرآن نازل ہوا، فیہا اسی رات میں یفرقو فرق کیے جاتے ہیں، یعنی طے کیے جاتے ہیں، کل امرن ہر قسم کا معاملہ، امرن حکیمن پھر مرکب توصیفی ہے، ہر قسم کا حکمت کا معاملہ اس میں طے ہوتا ہے. ہر حکیمانہ معاملہ اسی میں طے ہوتا ہے. بعض حضرات کے نزدیک اس شب سے مراد شب براءت والی جو رات ہے، یہ وہ ہے جو شب قدر والی رات. شب قدر بھی ہو سکتی ہے، شب براءت بھی ہو سکتی ہے، یعنی 15 شعبان کی جو رات شب براءت ہے، بعض کے خیال میں وہ ہے، بعض کے خیال میں اس سے مراد شب قدر ہے جو رمضان شریف میں ہے. امرم من عندنا، یہ جو بتایا گیا کہ اس رات میں حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال کے اندر جو اہم معاملات ہونے ہوتے ہیں، کہ فلاں شخص پیدا ہوگا، اسے اتنا رزق دیا جائے گا، فلاں کا انتقال ہوگا، یہ ساری باتیں اپنی ایگزیکیوشن کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. اس سال کا پروگرام دے دیا جاتا ہے فرشتوں کو اس رات میں. امرم من عندنا، امرم من عندنا، یہ حکم ہوتا ہے من عندنا ہماری طرف سے. انا کننا مرسلین، بے شک ہم ہی ہیں، کننا ہم ہی ہیں، مرسلین رسولوں کو بھیجنے والے. رحمتم من عندنا، اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجتا ہے تو اس لیے کہ رحمت کے لیے بھیجتا ہے. رحمتاً، یہ سب کچھ رحمت ہوتا ہے، من ربی کا، تمہارے رب کی طرف سے. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی اللہ تعالیٰ سب سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، وہ تمام آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے. وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر واقعتاً تم یقین رکھنے والے ہو. موقن کے معنی یقین رکھنے والا، اور جانو لگا کے جمع ہو گیا موقنین، یقین رکھنے والے. لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. ربکم، وہ تم سب کا رب ہے. ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادوں کا بھی وہی رب ہے. بل ہم فی شکن، بلکہ وہ کافر تو، یعنی یہ جو کافر ایمان پھر بھی نہیں لا رہے ان حقائق کے معلوم ہونے کے باوجود. فرمایا بلکہ، یعنی حقیقت یہ ہے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ ہم فی شکن، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. یلعبون، بس کھیل رہے ہیں، یعنی زندگی کو کھیل کود میں گزار رہے ہیں، زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے کہ یہ اصل زندگی کا امتحان اس زندگی میں ہونا ہے، تو لہٰذا کیوں نہ اس کو سنجیدگی سے گزاریں تاکہ اصل حقیقی آخرت کی زندگی ہماری اچھی زندگی بن جائے. وہ زندگی انہی کی اچھی ہوگی نا جو اس دنیا کی زندگی کو سنجیدہ لیں گے، اس میں سٹرگل کریں گے. جو اس میں سٹرگل کو چھوڑ دیں گے، اسے محض مزے کی زندگی سمجھ لیں گے، جسٹ انجوائمنٹ ہی ان کا مقصد ہوگا، تو وہ ہمیشہ آخرت کے بارے میں غافل رہیں گے. لہذا کافروں کا جب بھی ذکر ہے یہی کہا کہ وہ آخرت کے بارے میں غافل ہیں. وہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے کھیل کود بنا لیا ہے. فلاں میچ ہے، کبھی PSL ہے، کبھی 2020 ہے، کبھی جناب والا فٹ بال کا ہے، کبھی یہ ہے، کبھی کوئی اور ڈرامہ ہے، کبھی کوئی اور فلم ہے، کبھی کوئی تھیٹر ہے، کبھی اپنا انجوائمنٹ ہے. انجوائمنٹ سے باہر ہی نہیں نکل رہے.
اسٹرگل کی طرف آ ہی نہیں رہے. لہذا فرمایا فرتقب، لہذا انتظار کرو، یوم، اس دن کا، تأتی السماء، آسمان آئے گا جس دن، بے دخان، دھواں لے کر، دخان مبین، واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا، ایک واضح دھواں لے کر آسمان تمہارے سامنے آئے گا، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہوگا. یغشی الناس، وہ جو دھواں ہے یغشا، پھیل جائے گا، چھا جائے گا، الناس، لوگوں پر، سب لوگوں پہ دھواں چھایا ہوگا. ھذا عذاب علیم، یہ ایک دردناک سزا ہے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، یعنی جب یہ سزا ہوگی تو سب لوگ پکار اٹھیں گے، اے ہمارے پروردگار، اکشف عنا، ہم سے ہٹا دے، العذاب، اس عذاب کو، انا مومنون، یقیناً ہم تو ایمان لے آنے والے ہیں، اب ہم ایمان لے آئیں گے، بس اللہ میاں دھواں ہٹا دے. لیکن اللہ فرماتے ہیں انا، کہاں ہوگا، لہم، ان لوگوں کے لیے، الذکر، نصیحت، ان لوگوں کو نصیحت کہاں ہوتی ہے، انا لہم الذکر، ارے انہیں نصیحت کہاں ہوتی ہے. دل میں کھوٹ ہو تو حالات کی وجہ سے بندہ کلمہ بھی پڑھ لے تب بھی وہ ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ دل کے اندر کھوٹ تھا. انا لہم الذکر، ارے ان لوگوں کو کہاں نصیحت حاصل ہوتی ہے. اگر نصیحت حاصل ہوتی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نے آ کر جب کہہ دیا تھا تو یہ مان لیتے. وقد جاءہم، جبکہ ان کے پاس آ چکے ہیں، رسول مبین، ایسے پیغمبر آئے ہیں جو حقیقتوں کو کھول کر رکھ رہے ہیں. ثم تولوا عنہم، پھر یہ ان سے منہ موڑ گئے. قالوا، بلکہ کہنے لگے، معلم، ارے یہ تو کچھ سکھایا پڑھایا ہوا بندہ لگتا ہے، بڑا ٹرینڈ بنتا ہے، مجنون، دیوانہ ہے. کبھی معلم کہہ رہے ہیں، کبھی مجنون کہہ رہے ہیں، مختلف قسم کے ہیلے بہانے سے نبی پاک پر الزامات لگا رہے ہیں، یا اپنے آپ کو ایمان سے بچانے کے بہانے تراش رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انا کاشف العذاب، یقیناً ہم تو عذاب کو ہٹانے ہی والے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، قلیلاً، تھوڑا سا، یعنی کچھ عرصے تک عذاب کو ہٹا دیں گے. انکم عائدون، یقین ہے کہ تم پھر واپس آ جاؤ گے، پھر لوٹ آؤ گے اپنے اسی کرتوتوں پہ. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، فرمایا جس دن نبطشو، ہم پکڑیں گے، البطشۃ، ایسی پکڑ، الکبریٰ، بڑی، البطشۃ الکبریٰ، بہت بڑی پکڑ ہم پکڑیں گے. دیکھا دونوں معرفہ ہیں، البطشہ، الکبریٰ، کیونکہ موصوف صفت ہے. جس دن ہماری طرف سے بہت بڑی پکڑ آئے گی، انا منتقمون، یقیناً ہم تو انتقام لے کے رہیں گے، ہم تو انتقام لینے والے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، ان لوگوں سے پہلے بھی ہم نے فتنے میں، آزمائش میں ڈالا تھا، قوم فرعون کی قوم کو. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، ان کے پاس بھی ایک معزز پیغمبر تشریف لائے تھے. ان ادو الی عباد اللہ، اس پیغمبر نے بھی یہی کہا تھا، ان کے ادو، حوالے کر دو، الیہ، میرے، عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو. یعنی فرعون کو کہا تھا کہ بنو اسرائیل کو آزاد کر دو، میرے حوالے کر دو، ہم یہاں سے جاتے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہو، چھوڑ دو ان کو. اور اسے بتایا تھا انی لکم رسول امین، یقیناً میں تو تمہارے پاس رسول امین، ایک امانت دار رسول بن کر آیا ہوں. وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور تم لوگ چڑھائی مت کرو، سرکشی مت کرو، علی اللہ، اللہ پر. انی آتیکم بسلطان مبین، میں تو تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل پیش کرتا ہوں. آتیکم، میں تمہارے پاس آیا ہوا ہوں، بسلطان مبین، واضح دلیل لے کر. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور میں اس بات سے عُذْتُ، پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں. ان ترجمونی، کہ تم مجھے سنسار کر دو. یعنی تمہارا ارادہ یہ ہے کہ میری توحید کی دعوت کے مقابلے پر تم مجھے پتھروں سے قتل کرنا چاہتے ہو، پتھر مار مار کے قتل کرنا چاہتے ہو. میں اللہ سے پناہ میں آتا ہوں تمہارے ان عزائم سے. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تم لوگ میری بات نہیں مانو گے، مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے، فَاعْتَزِلُونِی، تو مجھ سے الگ ہو جاؤ. فَدَعَا رَبَّهُ، تو اس پیغمبر نے اپنے رب سے دعا کی تھی، اپنے رب کی خدمت میں عرض کی تھی، پکارا تھا، انا، کہ ہؤلائی، یہ جو لوگ ہیں، قوم مجرمون، یہ مجرم لوگ ہیں.
فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، تو پھر اللہ نے بھی اپنے بندے کو کہہ دیا تھا، اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ کو فرما دیا تھا، فَأَسْرِ، تو تم راتوں رات لے جاؤ، بِعِبَادِی، میرے بندوں کو، لَيْلًا، رات میں ہی، اِنَّکُم مُتَّبَعُون، یقیناً تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا، کہہ دیا تھا نا چلے جاؤ۔ پھر راتوں رات حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے وہاں سے نکلے، اور پھر فرعون ان کے پیچھے آیا۔ تو ہم نے کہا تھا موسیٰ کو کہ یہاں سے راتوں رات اپنی قوم کو لے کر چلے جاؤ، اور یہ بھی پکی بات ہے کہ تمہارا پیچھا بھی ہوگا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور تم سمندر کو اترک چھوڑ دو، رہوا ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، یعنی آپ کے راستے میں جو سمندر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی خاص معجزے کے ذریعے سے آپ سمندر کو ٹھہرا دے گا اور آپ کے لیے راستہ بنا دیں گے، اور جو ہی آپ وہ راستہ پار کر جائیں گے تو یہ نہیں آپ کو ڈر ہونا چاہیے کہ وہ جو قوم ہمارے پیچھے آ رہی ہوگی کہیں وہ ہمارے پیچھے وہ بھی اسی راستے پہ آئے گی، وہ تو پھر پکڑ لیں گے، نہیں، اس ڈر کو چھوڑ دو۔ انہم جند مغرقون، یقیناً وہ جو لشکر ہے مغرقون، وہ ڈوب جائیں گے۔ کم تارکو، پھر ایسا ہی ہوا، ڈوب گئے۔ بڑے بڑے محل بنائے ہوئے تھے، بڑے بڑے باغات بنائے ہوئے تھے، عیاشی کے گھر بنائے ہوئے تھے، عیاشی کے گڑھ تھے، مگر سارے سمندر میں غرق ہوئے تو پیچھے ساری چیزیں ویران ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کم تارکو، کتنا چھوڑا انہوں نے، من جنات، باغات، وعیون، اور چشمے، کتنی محنتیں کی تھی، سب ضائع ہو گیا۔ وزروع، اور کتنے کھیت تھے، ومقام، اور جگہیں تھیں، کریم، بڑی شاندار قسم کی، بڑے شاندار مقامات، عمارتیں چھوڑ کے گئے۔ ونعمت، اور کتنے عیش کدے تھے، کانو فیہا، جن عیشوں میں، فاکہین، وہ مزے کر رہے تھے، فاکہین، یہ لفظ یاد آ رہا ہے فاکہین سے؟ پھل کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، فاکہہ، پھل، جمع ہے فواکہ، تو پھل کیا ہے؟ تھوڑی سی غذا سے اوپر کا مزے کا سامان ہے، تھوڑا سا اوپر کی آسائش ہے، ضروری غذا نہیں ہے، ضروری سے تھوڑا سا اوپر ہے، تو لہٰذا فرمایا اس کے معنی ہوتے ہیں مزے کرنا۔ فاکہہ وہ چیز جو مزے دینے والی ہے، فاکہین، تو فرمایا وہ لوگ بڑے مزے کر رہے تھے جن مکانات میں، آج ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا، اور ہم نے ان مکانات اور ان باغات اور ان چشموں اور ان عمارتوں کا ہم نے وارث بنا دیا، قوماً آخرین، دوسرے لوگوں کو۔ محنتیں ان کی تھی، بعد میں وہ ملی کس کو؟ کوئی اور قوم آئی، اس نے اس کو بسایا۔ تو دیکھ لو، کیا سمجھتے ہو جو تمہارے ہاتھ میں آج چیز ہے وہ تمہاری ہے؟ کوئی پتہ نہیں وہ تمہاری ہے کہ کسی اور کی ہے، تمہارا پتہ نہیں انجام کیا ہو۔ فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، دیکھیں بندے پہ پہلے تو برا وقت آئے نہ آئے، اگر خدا نخواستہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے موت آئے تو ایک احساس ہوتا ہے کہ رونے والے مجھ پہ بڑا روئیں گے، یہ بھی ایک احساس تھوڑا تسلی کا ہوتا ہے کہ فلاں کو مجھ پر بڑا غم ہوگا۔ فرمایا یہ قوم فرعون پوری کی پوری غرق ہو گئی، فما بکت، تو نہیں رویا، علیہم السماء والارض، نہ آسمان ان پہ رویا نہ زمین روئی، یعنی انسان تو ویسے ہی ان کے اپنے چلے گئے تھے، سارے ان کے ساتھ ہی ڈوب گئے، اپنے تو ان کے رہے نہیں تھے، تو کہیں کوئی نہیں رویا۔ وما کانوا منظرین، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی گئی، وما کانوا، اور یہ لوگ نہیں تھے، منظرین، ایسے لوگ جن کو مہلت دی گئی ہو، چلو پھر واپس آ جائیں گے، ایسی بھی بات نہیں تھی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنو اسرائیل کو نجات دے دی، من العذاب المہین، ذلت والے عذاب سے، من فرعون، وہ کون سا ذلت والا عذاب تھا جو فرعون دیا کرتا تھا، ان کے بچوں کو زندہ ان کو چھوٹے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، اور جو لڑکیاں تھیں ان کو زندہ رکھتا تھا تاکہ وہ ہماری لونڈیاں ہمارے کام میں آئیں گی۔ فرمایا تو فرعون نے جو ان کو ذلت کا عذاب دیتا تھا، ہم نے اس سے ان کو نجات دے دی۔ انہو کان عالیا، وہ تو بڑا سرکش تھا، من المسرفین، حد سے گزرنے والا آدمی تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو اللہ نے بنو اسرائیل کو بچا لیا، تو فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا تھا، عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے مطابق، اپنے علم کی بنیاد پر، عَلَى الْعَالَمِينَ، انہیں چنا کس پہ تھا؟
علی العالمین، تمام جہانوں پر چن لیا تھا۔ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا پر فوقیت عطا کی ان کے زمانے میں۔ وآتیناہم، اور ہم نے ان بنو اسرائیل کو دیے، من الآیات، کئی نشانیاں دی، کئی معجزے دکھائے انہیں۔ من و سلوہ ان پر نازل ہوا۔ وہ صحرا میں جب سخت دھوپ ہوتی تھی تو ایسے موقع پہ سرا کی سخت دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ نے ان پر بادلوں کا مستقل سایہ کیا ہوا تھا۔ جہاں جب بنو اسرائیل کی قوم سارا میں جاتی تھی وہاں سارا بادلوں کا سایہ ہوتا۔ وآتیناہم من الآیات، پھر اللہ نے انہیں تورات دی، تو ہم نے انہیں بڑی نشانیاں دی۔ ما فیہ، جس میں تھا بلاء، آزمائش، مبین، واضح، کھلا ہوا انعام تھا۔ آزمائش کبھی انعام کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، آزمائش کبھی تکلیف کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے۔ ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ، لا یقولون، یہ کہتے ہیں، ان ہیا الا، الا سے پہلے ان آئے تو اس کے معنی نہیں کے ہوتے ہیں۔ ان ہیا، نہیں ہے یہ سب کچھ، الا، مگر موتاتنا الاولی، جو ہماری پہلی موت ہوگی، بس یہی ہوگی جو پہلی موت ہوگی۔ یہ کہنا کہ نہیں بس ہم مر گئے تو پھر زندہ ہوں گے، کوئی زندگی نہیں ہونی، یہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں۔ ان ہی الا موتتنا الاولی، اور کچھ نہیں ہے، بس ہماری بس وہی پہلی موت ہی ہوگی۔ وما نحن بمنشرین، اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ فأتوا بآبائنا، لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو۔ اچھا، یہ چیلنج دیتے تھے اپنے وقت کے نبی کو۔ تم کہتے ہو نا لوگ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، ہو جائیں گے قیامت کے دن، تو ذرا آج ہمارے باپ دادوں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ فأتوا بآبائنا، تو لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج دیتے ہیں وہ نبیوں کو، ان کو نہیں عقل کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی جو ہے وہ دوسری زندگی کے لیے رکھی ہے، آخرت کے لیے۔ فرمایا اہم خیرون، کیا یہ لوگ بہتر ہیں، ام، یا پھر قوم و تبا، تبا کی قوم، تبا جو ہے یہ یمن کے بادشاہوں کے نام ہوتے تھے، بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا تبا۔ فرمایا کیا وہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم، والذین من قبلہم، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے۔ یعنی آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے ہلاک ہوں گے، ہماری تو اتنے اچھے اچھے ہمارے انتظامات کیے ہوئے ہیں، ہمیں کون تباہ و برباد کرے گا۔ ارے تم سے پہلے تم سے زیادہ اچھی حالت والے، زیادہ طاقتور، زیادہ جائیدادوں والے، زیادہ صلاحیتوں والے، زیادہ حیثیتوں والے تباہ و برباد ہوئے ہیں جب اللہ نے کیا ہے۔ تو فرمایا پوچھ لو یہ بہتر ہے کہ قوم تبا والے بہتر تھے، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ اہلکناہم، ہم نے انہیں بھی تو ہلاک کیا تھا۔ کیوں ہلاک کیا تھا؟ انہم کانوا مجرمین، کیونکہ وہ مجرم لوگ تھے۔ تو جو بھی جرم کرے گا آخر تباہ تو ہوگا، چاہے وہ تم ہو چاہے تم سے پہلے والے تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور ہم نے نہیں بنایا زمینوں، آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ہم نے اس کو نہیں بنایا لاعبین، کھیل کرنے والے، یعنی بے فائدہ کھیل نہیں بنایا۔ یہ دنیا سنجیدگی کی کا تقاضا کرتی ہے، تم نے اس کو کھیل کود بنا لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو آسمان ہم نے بنائے، زمین بنائی، یہ سارا سسٹم بنایا ہے، اس سب کو تم کھیل تماشا سمجھتے ہو۔ جیسے بچوں کا گھروندہ ہوتا ہے، بچوں نے بس کچھ دیر وہ بنایا پھر تباہ کر دیا، کوئی بات نہیں۔ اللہ سے تم ایسی غیر سنجیدگی کا گمان رکھتے ہو۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمانوں اور زمین ان کے درمیان کی چیزیں بے فائدہ کھیل کرنے کے لیے پیدا نہیں کی تھی۔ ما خلقناہما، ہم نے ان سب چیزوں کو پیدا نہیں کیا، ان دونوں کو پیدا نہیں کیا، یعنی زمین و آسمان کو، الا مگر، یعنی ان سب کو پیدا کیا ہے بالحق کی، حق کے لیے، حق کے مقصد کے لیے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان لوگوں کی اکثریت اس حق کو نہیں سمجھتی۔ ان یوم الفصل، یقیناً جو فصل کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میقات، وہ وقت مقرر ہے، ہم ان لوگوں کے لیے، ان کو ہم اپوائنٹمنٹ ٹائم دے رہے ہیں، قیامت کے دن یہ ملیں گے اجمعین، سب کے سب، فیصلے کا دن ان سب کی مقررہ میعاد ہے۔ یوم لا، یوم
اور یہ فیصلے کا دن، قیامت کا دن وہ دن ہوگا، لا یغنی مولاً ام مولاً شیئا، لا یغنی کوئی فائدہ نہیں دے گا، شیئن کچھ بھی، کون نہیں دے گا فائدہ، مولاً ان مولاً، کوئی حمایتی کسی حمایتی کو فائدہ نہیں دے گا۔ آج تو آگے آ جاتے ہو نا، میں اس کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، دفاع کے لیے آ جاتے ہو، اس دن کوئی کسی کا دفاع نہیں کرے گا، کوئی کسی کا حمایتی بن کے نہیں آئے گا، ولا ہم جنصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، الا مگر من جس شخص پر رحم کر دے اللہ، ہاں اللہ خود جس پر رحم کرے گا تو کرے گا، جس کو بچاؤ ہوگا اللہ کسی کے ذریعے سے اس کی سفارش کروائیں گے، کس کے ذریعے سے؟ جس کو سفارش کی اجازت ہوگی، کتنی؟ جتنی اس کو اجازت ہوگی، سب سے زیادہ بڑی اجازت کس کو حاصل ہوگی اس دن؟ شفاعت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا فرمایا اس دن کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرما دے، انہ هو العزیز الرحیم، یقیناً وہ اللہ عزیز ہے، فل اختیار رکھنے والا ہے، مکمل اقتدار رکھنے والا ہے، الرحیم بہت مہربان ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، یقیناً جانو کہ زقوم کا درخت، یعنی قیامت میں کے بعد جب جہنم میں جہنم والے جائیں گے، ان کے لیے وہاں غذا، پہلے تو غذا ملے گی نہیں، ملے گی تو کیسی ملے گی؟ تو سنو، زقوم کا درخت ہوگا، طعام جو کھانے میں ملے گا، الاثیم گناہ گار کو، کل مہل وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، مہل کی طرح، تیل کی تلچھٹ کی طرح، وہ جو سخت گرم تیل ہوتا ہے جس میں وہ چیزیں ابلتی ہیں اور وہ یوں اس کے چھینٹے نکلتے ہیں اور سارے بھاگتے ہیں۔ فرمایا تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، یغلی جو جوش مارے گا، فی البطون پیٹ کے اندر جا کر، کغلی الحمیم جیسے غلیو کھولتا ہوا، جیسے غلی الحمیم جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ خذوہ، تو فرشتوں کو کہا جائے گا خذوہ، اس آدمی کو پکڑو، فاعتلوہ، اور اس کو گھسیٹ کے لے جاؤ، الی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں جا کر، ثم صبوا، پھر ڈالو، فوق راسہ، اس کے سر پر، من عذاب، ایسا عذاب، الحمیم جو شدید گرم پانی کا عذاب، گرم پانی کے ڈول اس پر برساؤ، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب اس پر انڈیل دو، ذق چکھو۔ اے انسان دنیا میں رہ کر بڑا بنتا تھا نا، مرضی کا مالک بنتا تھا نا، ذق، تو آج یہ عذاب چکھ، انکا انت العزیز الکریم، کیونکہ تو بڑا عزیز صاحب اقتدار بنتا پھرتا تھا، منمانیاں کرتا پھرتا تھا، الکریم اپنی طرف سے بڑی عزت والا بنا پھرتا تھا، تو کہا جائے گا کہ لے چکھ، تو ہی ہے وہ بڑا صاحب اقتدار، بڑی عزت والا نا، اللہ کو تو نے نہیں مانا ہے، اپنے آپ کو مانا تھا نا، تو چکھ آج یہ مزہ۔ ان ھذا، یقیناً یہ وہ چیز ہے، ما کنتم بہ تمترون، جس کے تم شک کیا کرتے تھے۔ ان المتقین، دوسری طرف یہ حالت ہوگی کہ جو متقین ہوں گے، جو تقوی والے لوگ ہوں گے، فی مقام امین، وہ امان والی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، وہ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس، اور وہ پہنتے ہوں گے، من سندس، سندس، و استبرق، اور استبرق، یہ دونوں ریشمی خاص کوالٹی کے بہترین کپڑے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ بیٹھے ہوں گے، استبرق کا لباس پہنے، سندس اور استبرق کا لباس پہنے ہوئے بیٹھے ہوں گے، متقابلین، اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ بھی ایک محبت کی محفلیں ہوتی ہیں، راؤنڈ ہو، سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، آمنے سامنے بیٹھے ہوں، اور محفلیں لگی ہوئی ہوں، محفلیں جمی ہوئی ہوں گے، آخرت کا یہ ماحول ہوگا۔ کذالک، اسی طرح، وزوجناہم، اور ہم ان کو بیاہ دیں گے، ان کو بیاہ کر دیں گے، بحور عین، ایسی حور سے جو بڑی آنکھوں والی ہوگی، خوبصورت آنکھوں والی حور عطا فرمائیں گے۔ یدعون فیہا، اور یہ وہاں مانگتے ہوں گے، بکل فاکہۃ، ہر قسم کے میوے، آمنین، بڑے اطمینان سے، کھانے کو بھی خوب ہوگا، ہر قسم کی لذت عطا ہوگی، ہر قسم کی صحبت عطا ہوگی، ہر قسم کی خوبی ملے گی، قیامت کے دن ہر لذت ملے گی۔ لا یذوقون فیہا الموت،
ہاں البتہ موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے. موت کا ذائقہ صرف دنیا میں چکھنا ہے، آخرت میں موت کا کوئی ذائقہ آپ لوگ نہیں چکھیں گے، پھر موت نہیں آئے گی. الا الموتۃ الاولی، بس وہی موت آپ کو آنی تھی جو پہلے آ چکی دنیا میں، وہی پہلی موت. اس موت کے علاوہ جو پہلی موت آ چکی، اس کے علاوہ وہاں اور کسی موت کا مزہ نہیں چکھیں گے. وَوَقَاهُمْ، اور ان کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے عذاب الحمیم، دوزخ کے عذاب سے، عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے. فضلا من ربک، یہ ساری چیزیں تمہارے رب کی طرف سے فضل ہے، تمہارے رب کا فضل ہے. ذالک هو الفوز العظیم، ارے یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ جو دنیا میں سکسیس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اصل سکسیس یہ ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو ہے وہ سب سے بڑی سکسیس، سب سے بڑی کامیابی. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، الغرض یسرناہ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، بلسانک، اے نبی آپ کی زبان مبارک کے ذریعے سے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. لیکن جو نصیحت حاصل نہیں کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں کر سکتے. فرتقب، بس اب انتظار کیجئے. انہم مرتقبون، اور یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل جنت میں بنائے. گزشتہ آیات میں جن اہل جنت کا جو ذکر آیا ہے، ان کے لیے اللہ نے جو نقشہ کھینچا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کا صحیح حقدار بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.